اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 77ویں صورت، اور ترتیب توقیفی کے اعتبار سے یہ اس کا جو نمبر ہے وہ 67۔ 30 اس کی آیات ہیں اور 2 رکوع۔ اس میں حدیث مبارکہ میں اس صورت کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے، سفارش کرتی ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مسلمان کے دل میں ہو، یعنی وہ اس کو یاد کرے۔ اس لیے روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ سورہ ملک اور سورہ الف لام میم سجدہ رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت فرماتے۔ اس سورہ ملک کو سورہ واقعہ بھی کہتے ہیں۔ واقعہ وقایہ کی وقایتن سے، واو قافیہ اس کا مادہ واقعہ، بچانے والی، حفاظت کرنے والی۔ اسی طرح اس کا ایک نام منجیہ، نجات دلانے والی، منجیہ، انجا ینجی انجان سے منجیہ، نجات دلانے والی، یعنی یہ اپنے پڑھنے والے کو عذاب قبر سے نجات دلانے۔ ٹھیک ہے۔ پھر بہت سی کتابوں میں اس طرح کے واقعات بھی ہیں، مثلا قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات، تبارک بابرکت ہے وہ ذات، الذی بیدہ الملک، اس کے بابرکت ہونے کی ایک وجہ یہاں بیان کی جا رہی ہے، بیدہ الملک، کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ سلطنت۔ تو یدن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ تو یہ متشابہات میں سے، یعنی اس کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کی کیفیت مجہول ہے، اس پر ایمان واجب ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے۔ اور اس قسم کی آیات کے بارے میں زیادہ سوال کرنا، اس کی تحقیق میں پڑھنا، یہ کہ بدعت۔ البتہ متاخرین فرماتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد یہ کنایہ ہے کس سے؟ قدرت سے۔ یہ کنایہ ہے کس سے؟ قدرت سے، قبضہ سے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ احسن عملا۔ وہی ذات جس نے پیدا کیا الموت، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان کرے، کون تم میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا، احسن عملا، کون تم میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بخشنے والا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب کے اندر کیا ہے؟ زندگی مقدم ہے، موت مؤخر ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موت کو مقدم کیا حیات پر۔ ایک وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موت کو مقدم کیا، اشارہ اس طرف ہے کہ اصل حیات اسی شخص کی ہے جس نے اپنی موت کو یاد رکھا۔ اصل زندگی کہلانے کے لائق اسی شخص کی ہے جس نے اپنی موت کو سامنے رکھا، اپنے ہر عمل سے پہلے اس نے سوچا کہ ایک دن میں نے مرنا بھی ہے۔ اصل جو زندگی ہے اسی شخص کی ہو۔
اس بنا پر موت کو کیا کیا گیا؟ مقدم کیا گیا. اور پھر دوسرا یہاں پر حکم، اس کی علت ایک حکمت یہ بیان کی گئی کہ کون تم میں زیادہ اچھے اعمال کرنے والا ہے. تو اچھے عمل کو بھی موت میں بڑا دخل حاصل. اصل تو بتلانا یہ مقصود تھا نا کہ ہم نے یہ چیزیں اس لیے بنائی کہ کون تم میں اچھے اعمال کرتا ہے. تو یہاں پر پھر موت کو مقدم اس لیے کیا کہ حسن عمل کے اندر موت کو بڑا دخل ہے، کہ جس کے سامنے اس کی موت ہوگی تو وہ کیا سمجھے گا؟ اس دنیا کو فانی سمجھے گا اور آخرت کو باقی رہنے والی سمجھے گا. تو اس لامحالہ پھر وہ کیا کرے گا؟ آخرت کے لیے تیاری کرے گا. آخرت کے لیے وہ شخص پھر تیاری کرے گا. تو حسن عمل میں دونوں کا تعلق ہے. تو پھر سوال یہ آتا ہے نا کہ یہاں صرف موت کو ذکر کر دیا جاتا ہے، حیات کا تذکرہ کیوں کیا؟ تو حسن عمل میں دونوں کو دخل ہے. موت کا حصہ تو حسن عمل میں یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے گا تو اس کا عمل لامحالہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہوگا، وہ ثواب کے لیے جستجو کرے گا. اور زندگی کو حسن عمل کے ساتھ تعلق یا مناسبت یہ ہے کہ زندگی وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. زندگی کے اندر کیا ہونا ہے؟ عمل کرنا ہے. تو حیات اس کے لیے کس کی طرح ہو گئی؟ حسن عمل کے لیے حیات کس کی طرح ہے؟ بمنزلہ ظرف کے ہے. حیات اس کے لیے بمنزلہ ظرف کے، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے عمل کرنا ہے. اس وجہ سے یہاں پر جس طرح موت کی اور موت کے بعد کی اہمیت ہے، اسی طرح یہاں سے اس زندگی کی بھی اہمیت جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو. دنیا کیا ہے؟ دارالامتحان ہے. اور دارالامتحان میں جتنی زیادہ سہولت ہوگی اتنا ہی اس امتحان میں اس کے لیے کیا ہوگی؟ آسانیاں ہوگی. ٹھیک ہے؟ یہ عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس کا مقصد یہ آتا ہے کہ وہ پھر دنیا کو، یعنی دنیا کو بالکل چھوڑ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس لیے اسلام نے اس پر کوئی خاص پابندی نہیں لگائی. جیسے مولانا روم نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا اور دنیا کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے کشتی اور پانی. کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر رہتی ہے تو وہ بچی رہتی ہے، لیکن جب وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کیا ہوتی ہے؟ ڈوب جاتی ہے. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ انسان اور دنیا کی مثال ہے. تو جب تک یہ دنیا انسان کے صرف ظاہر تک ہی رہتی ہے تب تک تو معاملہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب وہ اس کے باطن میں اثر انداز ہو جاتی ہے پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس کے دلائل قدرت میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے بنائے 7 آسمان طباقا، اوپر تلے. 7 آسمان اوپر، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد جیسے اس کی تائید معراج کے موقع کی جو حدیث ہے اس سے بھی ہوتی ہے کہ ہر آسمان ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف انبیاء سے ملاقات ہوتی رہی. ٹھیک ہے؟ ان کو جمع بھی کیا گیا آیاہما، کہ اس کے اندر ان 7 آسمانوں پر جن جن انبیاء سے ملاقات ہوئی ان کو جمع کر دیا. آیاہما، الف سے آدم علیہ السلام، عین سے عیسیٰ علیہ السلام، یا سے یوسف علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام، اور الف سے ادریس علیہ السلام، اور ہا سے ہارون علیہ السلام، میم سے موسیٰ علیہ السلام، اور الف سے پھر ابراہیم علیہ السلام. ان کو کس نے جمع کیا؟ آیاہما. تو جس نے 7 آسمان بنائے تہ بتہ، اوپر نیچے. ٹھیک ہے؟ اور بظاہر ہمیں جو نیلی چیز دکھائی دی جاتی ہے اس کے بارے میں بھی محققین کی رائے ہے کہ یہ آسمان نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ آسمانوں سے نیچے ہی ہے. وہ کہتے ہیں بہت زیادہ مادے جمع ہونے کی وجہ سے بظاہر ہمیں یہی چھت دکھائی دیتی ہے،
ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تو اے مخاطب تو نہیں دیکھے گا رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی خلل، کوئی کمی۔ فرجع البصر هل تری من فطور، کیا کرو، فرجع البصر، اپنی نظر کو لوٹاؤ، هل تری من فطور، کیا تم دیکھتے ہو کوئی کمی، کوئی خلل۔ ثم ارجع البصر، پھر دوبارہ پھیرو اپنی نظروں کو، کرتین، 2 مرتبہ، ینقلب الیک البصر، تو وہ نظر لوٹ آئے گی تمہاری طرف، خاسئا وہو حسیر، ذلیل ہو کر، تھک کر، ٹھیک ہے، رسوا ہو کر، تھک کر، یعنی لیکن اسے کوئی رحمان کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے زینت بخشی قریب کے آسمان کو، ہم نے زینت بخشی قریب کے آسمان کو، دنیا کے لفظی معنی قریب کی، بِمَصَابِيحَ، کس کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان کو بنایا رجومن، یعنی پھٹکار، مار، ہم نے ان ستاروں کو کیا بنایا، مار، للشیاطین، کس کے لیے، شیاطین کے لیے، ٹھیک ہے، جن کو کیا کہتے ہیں، جن کو سورۃ صافات میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ شہاب ثاقب، جس وقت وہ آسمان سے کوئی خبریں وغیرہ سنانے جاتے تو ان پر آسمان سے انگارے برسائے جاتے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے دہکتا ہوا عذاب۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے رب، اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، یعنی اپنے رب کا انکار کیا، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بری جگہ ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اذا القوا فیہا، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا، وہ سنیں گے اس کی، یعنی اس جہنم کی، شہیقا، اس کے لیے ایک زوردار آواز، جہنم کی ایک زوردار آواز سنیں گے، وہی تفور، اس حال میں کہ وہ کیا کر رہی ہوگی، جوش مار رہی ہوگی، اس پانی جوش مارتا ہے نا، اس میں سے آوازیں نکلتی، اس طرح تکاد تمیز من الغیظ، اور اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی کیفیت اس طرح سے ہوگی، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے، قریب ہے کہ وہ پھٹ پڑے غصے سے، غضب سے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی اس میں ایک جماعت کو، ایک گروہ کو ڈالا جائے گا، سألہم خزنتہا، تو جہنم کے جو دربان ہوں گے، جو نگہبان فرشتے ہوں گے، وہ ان سے سوال کریں گے، الم یأتکم نذیر، کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر، تو کہیں گے ہمارے پاس، قالوا، تو کہیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے ان کو جھٹلایا اور ہم نے کہا ما نزل اللہ من شیء، ہم، اللہ نے نہیں اتاری کوئی چیز، اللہ نے نہیں نازل کی کوئی چیز، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم کس میں ہو، بڑی دور کی بڑی گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر، وہ کہیں گے کہ اگر ہم کیا کر لیتے، کاش کہ ہم سن لیتے، او نعقل، یا سمجھ لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، تو اگر ہم ایسا کر لیتے تو ہم نہ ہوتے اہل دوزخ میں سے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ کیا کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا انہوں نے، فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ جیسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے نا کہ کوئی بھی جہنمی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ جان لے گا کہ یہی جگہ اس کے لیے زیادہ کیا تھی، مناسب تھی، یعنی اس اپنے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے، جب اس، مطلب یہ کہ اس پر پوری طرح کیا ہو جائے گی، دلیل قائم ہو جائے گی، حجت قائم ہو جائے گی اس جگہ کے لیے کہ اس کا یہ انجام کیوں ہوا۔
فسحقا لاصحاب السعیر، فسحقا کیا ہے؟ ہلاکت ہے، لعنت ہے، لاصحاب السعیر دوزخ والوں کے لیے۔ اور اس میں اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو ہوئی نا، اس میں اس طرح بھی اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا، بغیر کسی جرم کے کسی کو سزا نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کی عدل کے خلاف کہ بغیر کسی جرم کے کسی کو کیا کریں، اس میں ماخوذ کریں، اس میں اس کی پکڑ کریں۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، اس کے برعکس وہ لوگ جو ڈرنے والے ہیں اپنے پروردگار سے بالغیب، بن دیکھے، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یعنی تم چاہے اپنی بات کو آہستہ کہو، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، چاہے اپنی پکار کو کیا کر لو، بلند کر لو۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں سینوں کے رازوں کو۔ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیا وہ نہیں جانتا، من خلق، جس نے پیدا کیا، یعنی بہت زیادہ جاننے والا، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ کیا ہے؟ باریک بین، باخبر ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کی بھی کیا رکھتے ہیں، ان سے بھی باخبر۔